ان الذین کفروا. اب دیکھیے یہاں سے پھر بات شروع ہو رہی ہے ڈرانے کی. جن لوگوں نے کفر کیا کون؟ ایک تو یہ عیسائی جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 14. ان عیسائیوں کے متعلق ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے اموال اور ان کی اولاد من اللہ سے شیئن، ذرہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. اور دوسرا ترجمہ تشریح یہ کی گئی ہے کہ ان الذین کفروا، جس نے دنیا میں کفر کیا، سارے کافر، کسی کو اس کی مال اور اولاد من اللہ سے بچا نہیں سکے گی، یعنی اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے. وَأُولَئِكَ، اور یہ کافر، ہم وقود النار، جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے رہے ہیں اور یہ اپنے اموال اور اولاد اس پہ غرور کرتے رہے ہیں، یہ سارا مال اور اولاد قیامت میں ان کے لیے عذاب کی چیز بن جائے گا اور یہ بالکل اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. یہ وہ کافر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئے ہیں پہلی تفسیر کے مطابق، اور دوسری کے مطابق سارے کافر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا ان عیسائیوں. اور مسجد نبوی میں انہوں نے بت رکھ کے عبادت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گندگی، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہاں ہے گندگی؟ اور آپ نے فرمایا ان کا شرک ان کے دلوں میں. یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر مسجد میں حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی کافر کا داخلہ جائز، مکہ مکرمہ میں بھی، حرم میں بھی، بیت اللہ میں بھی. حنفی فقہا کہتے ہیں کافر کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ وہ اسلحہ، زور، طاقت اس بنیاد پہ داخل نہ ہو، ورنہ ان سے لڑائی ہوگی، خدا کا گھر بچایا جائے گا. باقی کوئی آدمی دیکھنے جاتا ہے، اسلام سیکھنے جاتا ہے یا کسی کام سے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں. اور اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے جو کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں تھے اور لوگوں سے واعظ نصیحت کوئی خطبہ دے رہے تھے، اور ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین فلاں آدمی جو آپ کا ہے حکمران آپ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس نے ٹیکس مجھ سے لیا ہے اتنا، اور پھر اس نے کہا کہ میرا ٹیکس واپس دلایا جائے. اور یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں وہاں ہوا ہے، کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، عیسائی ہے، کدھر سے بیت اللہ میں آ گیا ہے، نکالو اسے. اسی وجہ سے ہمارے نزدیک دنیا کی کسی بھی مسجد میں عیسائی کو بلایا بھی جا سکتا ہے، تعلیم بھی دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ امن ہو، اطمینان ہو کہ مسجد کی بے حرمتی نہیں کرے. انہیں بھی زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہیں بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. یہ جو بیت اللہ کی طرف جائیں تو ایک آیت لگی ہوئی ہوتی ہے نا، نظر آتی ہے کہ یہاں سے غیر مسلموں کا انٹری منع ہے. سورہ توبہ میں ہے وہ آیت، وہاں آئے گی تو انشاءاللہ بات کریں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. اللہ نے فرمایا یہ جہنم کا ایندھن ہے.